اب ذرا غور کرو، میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں، یہ جو اہل سنت والجماعت ہے، لوگ اس کو ایک نام دیتے ہیں، اس کے میں کا ہر عمل بدعت ہے، کہتے ہیں کہ عرس شریف کرنا بدعت ہے، درگاہ کو جانا بدعت ہے، کھانے کھلانا بدعت ہے، پھول چڑھانا بدعت ہے، فاتحہ دینا بدعت ہے، سلام پڑھنا بدعت ہے، اور جو ہے ایسے 50 قسم کے باتیں ہیں جو ہر بات پر کہتے ہیں بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ اچھا میں پوچھتا ہوں، جان دے بڑے بھائی سب بدعتی ہے، مگر تجھ سے میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، بدعت بولتے کس کو؟ تو اب انہیں وہ کچھ بھی حدیثہ یاد نہ رہتے، صفحہ نمبر یہ، حدیث نمبر وہ، الو بناتا پبلک کو، اور 2-4 عربی عبارات یاد کر لیتا، باقی کوئی حدیث پوچھو نہیں بول سکتا، 2-4 حدیث عربی میں یاد کر لیتا، یاد کر کے اب بولتا ہر وہ نئی چیز جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی وہ بدعت ہے، یہ نہیں بولتا۔ میں بولا اچھا میرے پیارے، اللہ تے کو اچھا رکھو، قائم رہنا، دیکھ اپنی بات پہ بھاگنا نہیں، تو بھاگنا نہیں، کیا بھائی جو بولا اس پہ قائم رہنا۔ میں بولا چل لے، رسول اللہ کے زمانے میں عرس نہیں ہوا، رسول اللہ کے زمانے میں پھول نہیں چڑھایا، رسول اللہ کے زمانے میں چادر نہیں چڑھایا، رسول اللہ کے زمانے میں فاتحہ نہیں دی، رسول اللہ کے زمانے میں سلام نہیں پڑھے، تیرے عقیدے کے مطابق ہے، 50 باتیں تو سنا کے بولا بدعت ہے۔ میں بولا یہ سارے بدعتاں میرے کو دے دے، میں رکھ لیتا ہوں، تیرے بارے میں تو اتنا پتا، تو کون سی جماعت کا ہے بھائی؟ بولا میں اہل حدیث۔ بولا تو پیارے؟ میں تبلیغی۔ بولے پیارے تو؟ بولا میں جماعت اسلامی۔ میں بولا تم لوگ تینوں اچھے لوگ ہیں نا، جنتیاں تم لوگ ہی چھے نا، شریف لوگ تم لوگ ہی چھے نا، تم لوگ ہی اچھے مسلمان ہیں نا، تو حدیث کے مطابق چلنے والا ہے نا، اگر تو اپنے بابا جان کا بیٹا ہے تو ایک مسئلہ بتا، یہ اہل حدیث جماعت رسول اللہ کے زمانے میں تھی؟ ارے کہاں فاتحہ سلام کے پیچھے پڑا، تیری جماعت ہی بدعت ہے نا رے؟ تبلیغی جماعت رسول اللہ کے زمانے میں تھی؟ بولو نا جی بھائی، آج تو بولو جی بھائی کم سے کم ذرا، رسول اللہ کے زمانے میں تبلیغی جماعت تھی؟ ابھی نے بولا نا جی دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے، تو یہ دین پھیلانے چ نکلے نا ان لوگ، دین کے نام پہ جماعتاں بنے نا میرے بھائی، اہل حدیث دین پھیلانے چ نکلا نا، تبلیغی جماعت دین پھیلانے نکلی نا، تو پھر جب رسول اللہ کے زمانے میں جو چیز نہیں تھی، بعد میں اگر وہ کام ہوا تو بولا بدعت، تو پھر یہ جماعت رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، اہل حدیث کون تھے؟ پھر یہ جماعت بدعت ہے نا، اگر سچا ہے تو بند کر لینا، نہیں سچا ہے تو بند کر لے، قصہ ختم۔ مگر نہیں، وہ بدعت ان کے واسطے نہیں ہے، وہ پورا فاتحہ والوں کے واسطے ہے، پورے درگاہ والوں کے واسطے ہے۔ اب سن، درگاہ کو جانا بدعت نہیں ہے، درگاہ کو جانا بدعت نہیں ہے۔ اب پوائنٹ نوٹ کیا جائے دوستو، درگاہ کو جانا سنت ہے، درگاہ کو جانا میرے آقا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات کی بننے والی پہلی درگاہ، جس کو سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار اقدس سے منسوب کیا جاتا ہے، اس بارگاہ پر میرے آقا ہر چہارشنبے کو تشریف لے جاتے، نہ صرف تشریف لے جاتے بلکہ اپنے چچا کے پاس بیٹھ کر اپنی امت سے خطاب بھی فرمایا کرتے تھے۔ ناسک شہر کے اس علاقے میں عاشقان رسول، عاشقان غوث و خواجہ، عاشقان شہنشاہ ناسک کے درمیان حاضر ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے میرے تمام ان بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج کے اس بابرکت اور مقدس جلسے سے خطاب کرنے کے لیے مجھ کو دعوت دی، میرا انتخاب فرمایا، اور اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آج کی اس بابرکت مجلس میں، جس میں حضور سیدنا مرتضیٰ علی شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے عرس مبارکہ کے ضمن میں یہاں پر حاضر ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ میں مغرب کی نماز کے لیے یہاں سے گزر رہا تھا تو ہمارے نوجوان دوست یہاں سے لے جا رہے تھے،
नारे मार रहे थे तो महसूस तो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह टनाटन सुन्नी तो है, लेकिन गली से गुजरा तो महसूस हुआ आज का जलसा 25 से 50 लोगों के बीच में होने वाला है। मगर अब यहां देख रहा हूं तो 2500 आदमी बैठे हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में मर्द हजरात भी हैं और घरों से अब माएँ और बहनें भी सुन रही हैं, और इतना मोहब्बत से ऐसा बैठेंगे मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो मानना पड़ेगा कि आप बैठे नहीं हैं, आपका इश्क़ रसूल आपको बिठाया है। औलिया अल्लाह की मोहब्बत ने आपको अपने घर के आलीशान दीवान खानों से उठाकर आज इस राह पर बैठने पर आपको मजबूर कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, जहां मोहब्बत होती है वहां राहें नहीं देखी जाती है, हर रुख से आशिक का दीदार किया जाता है, अपने माशूक का दीदार किया जाता है। तो हमने जिस मदीने वाले आका से लौ लगाई है, उस आका की मोहब्बत ने आज हमें यहां बिठवा दिया है। जिस बगदाद वाले आका से हम मोहब्बत करते हैं, वो बगदाद वाले आका हमें यहां बिठवा रहे हैं। जिस गरीब नवाज से हमारी मोहब्बत है, उनकी मोहब्बत हमें यहां बिठवा रही है। हजरत सैयदुना शहंशाह नासिक हजरत सादिक साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिजवान ने हमें यहां पर बैठने पर जो है आमदा किया है, उनकी मोहब्बत ने हमें यहां बिठवाया है। तो आओ दोस्तों, आज जब उनकी मोहब्बत में झुरमुट का झुरमुट आ ही चुका है और तकरीबन आधा किलोमीटर तक मेरी नजर देख रही है, आशिक उतनी दूर से बैठकर देख रहे हैं, तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, वो चट्टानों पर बैठने वालों को मेरा सलाम, वो घरों के चबूतरों पर बैठने वालों को मेरा सलाम, और पर्दा नशीन माएँ और जो बालकनियों छतों से मुझे देख रही है, आज के इस इज्तिमा को समाअत कर रही है, उनकी मोहब्बतों को हमारा सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, कुर्बान जाइएगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस नेमत पर कि अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत में पैदा फरमाया है। इस एक नेमत पर पूरी जिंदगी अगर शुक्राने में, सजदे में सर रखकर गुजार दें तो कम है, इस एक नेमत पर। और अजीब व गरीब लोग हैं, बाहर बैठते हैं, मतलब अहले सुन्नत के बाहर, बाहर बोले तो घरों के बाहर नहीं, अहले सुन्नत के बाहर बैठते हैं और हमसे पूछते हैं, अजीब व गरीब सुन्निया, दरगाह को गए तो क्या मिलता, फातिहा दिए तो क्या मिलता, सलाम पढ़े तो क्या मिलता, उर्स शरीफ करे तो क्या। अंदर आया तो मालूम होता, बाहर बैठ के पूछा तो क्या पता चलता मेरे भाई। अगर कहीं वलीमे का फंक्शन हो रहा हो, शादी खाने में, फकीर बाहर ठहर के सोच रहा, अजीब इतने बेहतरीन आलिशान कपड़े पहन के, सूटा पहन के, शेरवानियां पहन के आए, कहीं को आए, क्या मिल रहा अंदर। तू फकीर है, तू बाहर ठहरा हुआ है, क्या मालूम तू भीख का खाने वाला है हमेशा। कभी अमेरिका का चंदा खा लिया, कभी इजराइल का चंदा खा लिया, कभी यहूदी का चंदा खा लिया, कभी ईसाई का। अरे अंदर आ, अंदर आ, कैसी कैसी नेमतें मिल रही है वो खाने वालों से पूछ। गौसे आजम का सदका कैसा मिल रहा है वो हमको मालूम है। अब हम तेको बताए तो तू समझ सकता नहीं है, तू समझना चाहे तो हम बता सकते नहीं, क्योंकि वो टेस्ट ऐसा है, वो समझाए तो भी नहीं समझा सकते। उसकी जो वजदानी कैफियत है, उसका जो नशा है, उसका जो सुरूर है, वो तू समझ सकता नहीं, और तुझ जैसे मोटे दिमाग को हम समझा सकते नहीं। तू अंदर आ, फिर हमारे से ज्यादा दरगाहों में तू खाएगा इंशाल्लाह। हम लोग तो भी खाली नासिक की दरगाह का खा रहे हैं, तू गली गली चप्पा चप्पा पूरे दरगाहें फिर के खाएगा। तू हमारे से ज्यादा तू उर्सों में जाएगा। इतनी नेमतें बुजुर्गान दीन का, इतना फैजान, इतना करम, इतनी नवाजिश, इतनी इनाम, इतने एहसान मिलते हैं। लेने वाले हैं, लेने वालों की जरूरत है, और हम लेने वाले हैं, और हम जो है अपने हबीबों का, अपने अल्लाह के प्यारों का सदका खा भी रहे हैं, और खुदा की कसम पूरी जहां में लुटा भी रहे हैं। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, एक बात बोल देता हूं, और ये बात आपको समझ में आए नहीं आए जाने दो, मगर जिसको मैं समझाना चाह रहा हूं उसको पॉइंट पे लगती जाके। अरे सुन ले, तेरे सऊदी के माल में वो मजा नहीं है, तेरे सऊदी के रियाल में वो मजा नहीं है, आले मुस्तफा के दर की खाक में जो मजा रखा हुआ। बुजुर्गान दी
میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، لینے والوں کی ضرورت ہے. بزرگان دین کا صدقہ بڑا نعمت والا ہے. تو بہرحال اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے. اللہ نے ہم کو اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا. اس کے کتنے بھی ہم شکر بجا لائیں کم ہیں، اس کی بارگاہ میں جتنے بھی سجدہ شکر ادا کرے کم ہیں کہ پروردگار نے ایسی بابرکت جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے ساری کائنات کے اولیاء اللہ اسی جماعت میں پیدا ہو رہے ہیں. امام بخاری اسی جماعت میں پیدا ہوئے ہیں، امام اعظم اسی جماعت میں پیدا ہوئے ہیں، 1.5 لاکھ صحابہ اسی جماعت میں پیدا ہوئے ہیں. اب آئیے پیارے بزرگ اور دوستو، سارے محدثین اسی جماعت میں ہیں، سارے فقہا اسی جماعت میں ہیں، سارے مفسرین اسی جماعت میں ہیں، سارے محققین اسی جماعت میں ہیں، سارے مؤرخین اسی جماعت میں ہیں، سارے علماء و صالحین اسی جماعت میں ہیں، شہداء کی ساری صف اسی جماعت میں ہے. انبیاء کرام کی آل میں پیدا ہونے والے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والے وہ صحابہ کرام بھی اسی آل میں پیدا ہو رہے ہیں، اسی جو ہے جماعت میں پیدا ہو رہے ہیں. مگر دوستو اب ذرا غور کرو، میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں. یہ جو اہل سنت والجماعت ہے، لوگ اس کو ایک نام دیتے ہیں. اس کے میں کا ہر عمل بدعت ہے. کہتے ہیں کہ عرس شریف کرنا بدعت ہے، درگاہ کو جانا بدعت ہے، کھانے کھلانا بدعت ہے، پھول چڑھانا بدعت ہے، فاتحہ دینا بدعت ہے، سلام پڑھنا بدعت ہے، اور جو ہے ایسے 50 قسم کے باتیں ہیں جو ہر بات پر کہتے ہیں بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے. اچھا میں پوچھتا ہوں، جان دے بڑے بھائی سب بدعتی ہے، مگر تجھ سے میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، بدعت بولتے کس کو؟ تو اب انہیں وہ کچھ بھی حدیثہ یاد نہیں رہتے، صفحہ نمبر یہ حدیث نمبر وہ الو بناتا پبلک کو، اور 2-4 عربی عبارات یاد کر لیتا، باقی کوئی حدیث پوچھو نہیں بول سکتا. 2-4 حدیث عربی میں یاد کر لیتا، یاد کر کے اب بولتا ہر وہ نئی چیز جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی وہ بدعت ہے. یہ نہیں بولتا. میں بولا اچھا میرے پیارے، اللہ تے کو اچھا رکھو، قائم رہنا، دیکھ اپنی بات پہ بھاگنا نہیں، تو بھاگنا نہیں. کیا بھائی جو بولا اس پہ قائم رہنا. میں بولا چل لے، رسول اللہ کے زمانے میں عرس نہیں ہوا، رسول اللہ کے زمانے میں پھول نہیں چڑھایا، رسول اللہ کے زمانے میں چادر نہیں چڑھایا، رسول اللہ کے زمانے میں فاتحہ نہیں دی، رسول اللہ کے زمانے میں سلام نہیں پڑھے. تیرے عقیدے کے مطابق ہے، 50 باتیں تو سنا کے بولا بدعت ہے. میں بولا یہ سارے بدعتاں میرے کو دے دے، میں رکھ لیتا ہوں. تیرے بارے میں تو اتنا پتا، تو کون سی جماعت کا ہے بھائی؟ بولا میں اہل حدیث. بولا تو پیارے؟ میں تبلیغی. بولے پیارے تو؟ بولا میں جماعت اسلامی. میں بولا تم لوگ تینوں اچھے لوگ ہیں نا، جنتیاں تم لوگ ہی چھے نا، شریف لوگ تم لوگ ہی چھے نا، تم لوگ ہی اچھے مسلمان ہیں نا، تو حدیث کے مطابق چلنے والا ہے نا. اگر تو اپنے بابا جان کا بیٹا ہے تو ایک مسئلہ بتا، یہ اہل حدیث جماعت رسول اللہ کے زمانے میں تھی؟ ارے کہاں فاتحہ سلام کے پیچھے پڑا، تیری جماعت بدعت ہے نا. رے تبلیغی جماعت رسول اللہ کے زمانے میں تھی؟ بولو نا جی بھائی، آج تو بولو جی بھائی کم سے کم ذرا. رسول اللہ کے زمانے میں تبلیغی جماعت تھی. ابھی نے بولا نا جی دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے، تو یہ دین پھیلانے چ نکلے نا ان لوگ، دین کے نام پہ جماعت نہ بنے نا میرے بھائی. اہل حدیث دین پھیلانے چ نکلا نا، تبلیغی جماعت دین پھیلانے نکلی نا. تو پھر جب رسول اللہ کے زمانے میں جو چیز نہیں تھی، بعد میں اگر وہ کام ہوا تو بولا بدعت. تو پھر یہ جماعت رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، اہل حدیث کون تھے؟ پھر یہ جماعت بدعت ہے نا. اگر سچا ہے تو بند کر لینا، نہیں سچا ہے تو بند کر لے، قصہ ختم. مگر نہیں، وہ بدعت ان کے واسطے نہیں ہے، وہ پورا فاتحہ والوں کے واسطے ہے، پورے درگاہ والوں کے واسطے ہے. اب سن، درگاہ کو جانا بدعت نہیں ہے، درگاہ کو جانا بدعت نہیں ہے. اب پوائنٹ نوٹ کیا جائے دوستو، درگاہ کو جانا سنت ہے. درگاہ کو جانا، میرے آقا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات کی بننے والی پہلی درگاہ، جس کو سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار اقدس سے منسوب کیا جاتا ہے، اس بارگاہ پر میرے آقا ہر 4 شنبے کو تشریف لے جاتے. نہ صرف تشریف لے جاتے بلکہ اپنے چچا کے پاس بیٹھ کر
اپنی امت سے خطاب بھی فرمایا کرتے تھے. اب انہیں پوچھتا اچھا درگاہ کو گئے تھے حضور پھول چڑھائے کیا؟ لو گمت کے بات دیکھو پھول چڑھائے. ارے دیوانے وہ پتھروں کا دور تھا, وہ زمین پتھروں کی تھی, وہ چاولچ نہیں نکلا, گھیوں نہیں نکلی, گنا نہیں نکلا, ٹماٹر نہیں نکلا, پھول کہاں سے نکلتا رہے وہاں؟ پوچھا تو ذرا سمجھ کے پوچھ رہے بڑے بھائی, کائی کو تماشا کر رہا رے بھائی لڈو. سمجھ کے پوچھنا رے بھائی, سمجھ کے پوچھنا. کوئی بات ایسی پوچھو جو پوچھنے کے لائق ہے, جو اس کا جواب بن سکتا ہے. سوال ویسا کرو, رسول اللہ پھول چڑھائے تھے کیا؟